اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب ایمان کی اچھی حالتوں میں ہوں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کی طرف آنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، آمین ثم آمین۔ آج میں آپ سے جس ٹاپک پہ بات کرنا چاہ رہی ہوں وہ ہے محبت۔ محبت کیا ہے؟ جب بھی کبھی بھی کہیں بھی ہماری سوسائٹی میں محبت کی بات آتی ہے تو ایک پوائنٹ آف ویو بن چکا ہے، ہم اسے نیگیٹیو ہی لیتے ہیں، غلط نظریے سے دیکھتے ہیں۔ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ محبت ہے کیا۔ اب جب ہمیں پتہ نہیں تو ہم اسے کوئی بھی نام لے لیں، کچھ بھی کہہ دیں، لیکن ہمیں اصل میں پتہ ہی نہیں کہ محبت کیا ہے، محبت ہمارے دلوں میں کیوں رکھی گئی تھی اور کیوں رکھی گئی ہے، اور جس نے ہمارے دلوں میں محبت ڈالی ہے وہ ہم سے محبت کا کیا تقاضا کرتے ہیں۔ اللہ نے ہمارے دلوں میں کیوں محبت رکھی ہے؟ اللہ نے ہمارے دلوں میں محبت اس لیے رکھی ہے کہ ہم اللہ سے محبت کریں، لیکن ہم اللہ کو بھول چکے ہیں۔ ہم نے اللہ کے علاوہ ہر کسی سے محبت کی ہے اور بے تحاشا کی ہے۔ اگر پیرنٹس کی ایگزامپل لیں تو پیرنٹس اپنے بچوں سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ بعض اوقات وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو فراموش کر دیتے ہیں، اللہ کو ناراض کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پیچھے رکھ کر کوئی نہ کوئی گناہ ایسا کر جاتے ہیں اولاد کے لیے کہ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ کو ناراض کر دیتے ہیں۔ اسی طرح اگر ہم اپنی سوسائٹی میں ینگ جنریشن کو دیکھیں تو انہیں تو بس ایک ہی نشہ ہے کہ جوانی نئی آئی ہے تو بس جوانی مستانی ہے بس، اور ایک بات جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے نا وہ ہماری ینگ جنریشن نے پکڑ لی ہوئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جوانی تو بس ایک ہی بار آنی ہے، پھر اسے انجوائے کر لو، مست ہیں، کوئی پتہ نہیں اذان ہو رہی ہے، میوزک آن ہے، نماز کا ٹائم ہے، ٹی وی دیکھ رہے ہیں، اسموکنگ کر رہے ہیں، ہر وہ کام کر رہے ہیں جو اللہ کو ناپسند ہے۔ کیا یہ اللہ سے محبت ہے؟ یہ سب کرنے کے بعد بھی اللہ سے محبت کے دعوے کیے جا رہے ہیں۔ یہ اللہ سے محبت نہیں ہے۔ اللہ کی محبت کے تقاضے کچھ اور ہیں۔ وہ کیا تقاضے تھے؟ وہ یہ تھے کہ ہم نے اللہ کے احکامات کو ماننا ہے، ہم نے اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہونا ہے۔ اگر ہم اللہ سے محبت کرتے بھی ہیں نا تو اس میں کوئی غرض شامل ہوتی ہے۔ ہمیں اللہ سے کیوں محبت ہونی چاہیے؟ ہمیں اللہ سے اس لیے محبت ہونی چاہیے کہ اللہ نے انسان کو انسان کی محبت کے لیے پیدا نہیں کیا تھا۔ اللہ نے انسان کو اپنی محبت کے لیے پیدا کیا تھا اور اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا تھا۔ اللہ نے کبھی یہ نہیں کہا کہ آپ پیرنٹس یا اولاد سے محبت نہ کریں، آپ بالکل کریں، آپ وہ سب چیزیں بھول جائیں جن کے بغیر زندگی ناممکن ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی نہیں تھا کہا۔ اپنی زندگی کی ضروریات کو پورا کریں، لیکن اللہ سے محبت کریں۔ اللہ سے محبت کرنے کا حکم دیا گیا، لیکن اللہ سے بڑھ کر کسی سے محبت بھی نہ کریں، سب سے محبت کریں لیکن اللہ سے بڑھ کر کسی کو محبت نہ کریں، کیونکہ جب آپ اللہ سے زیادہ کسی سے محبت کرتے ہیں نا، پھر چاہے وہ حلال محبت بھی ہو نا، تو پھر آپ کا ٹوٹنا طے لکھ دیا جاتا ہے۔ اللہ سے زیادہ کسی سے محبت نہ کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں کہہ دیا ہے۔ اور بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے سوا اوروں کو بھی شریک کر لیتے ہیں، اور جیسی محبت اللہ سے کرنی ہے ویسی محبت وہ ان شریکوں سے کرتے ہیں، اور جو ایمان والے ہیں وہ اللہ کی محبت میں شدید ہوتے ہیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں کہہ رہے ہیں کہ جیسی محبت مجھ سے کرنی تھی ویسی لوگ کسی اور سے کر رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ آپ شرک کر رہے ہیں، نعوذ باللہ، شرک کی نوبت کو پہنچ جاتے ہیں آپ۔
اگر آپ اللہ سے زیادہ کسی سے محبت کرتے تو کیا آپ اللہ کے ساتھ شرک کرنا پسند کریں گے؟ نہیں، آپ نہیں کریں گے پسند۔ پھر آپ اللہ سے زیادہ کسی سے محبت نہ کریں، پھر اللہ کو سب سے زیادہ چاہیں، سب سے پہلے اللہ کی محبت کو اہمیت دیں، اللہ کے احکامات کو اہمیت دیں۔ اور پھر ایمان والوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ تو میری محبت میں شدید ہوتے ہیں، وہ تو مجھ سے ایسی محبت کرتے ہیں کہ پھر وہ کسی اور سے ویسی محبت کر ہی نہیں پاتے۔ اصل میں بات پتہ کیا ہے؟ جب ہمیں اللہ سے محبت ہو جاتی ہے نا تو پھر ہمیں اللہ کی محبت کا ایسا جام لگتا ہے کہ ہم اس میں جذب ہو جاتے ہیں، اس میں محصور ہو جاتے ہیں۔ آپ اللہ سے محبت تو کر کے دیکھیں۔ جب آپ اللہ کو سوچیں گے، اللہ سے محبت کریں گے، اللہ کا ذکر کریں گے تو آپ کے دل میں ببلنگ ہوگی، آپ کو گدگدی ہوگی دل میں۔ اللہ سے محبت کرنی کیسے ہے نا؟ آپ یہ سوچ رہے ہیں، جب کسی کو سوچتے ہیں، کسی کے تذکرے کرتے ہیں، کسی کی بات کرتے ہیں تو آپ کو اس سے محبت ہو جاتی ہے۔ تو آپ نے اللہ سے محبت کرنے کے لیے کرنا یہ ہے کہ آپ نے اللہ سے باتیں کرنی ہے، اللہ سے دعائیں مانگنی ہے، اللہ کو سوچنا ہے، اللہ کا ذکر کرنا ہے اور اللہ کو اپنے دل میں بسانا ہے، اللہ کو اپنی سوچوں میں بسانا ہے، اللہ سے بڑا ہی زیادہ پیار کرنا ہے۔ پھر آپ کو خود ہی اللہ سے محبت ہو جائے گی۔ اور میں وہ فیلنگز ایکسپلین نہیں کر سکتی جو اللہ سے محبت ہونے کے بعد ہوتی ہیں۔ انسان کو جب غور و فکر کی نظر مل جاتی ہے، اللہ سے محبت جب انسان کرنا شروع کر دیتا ہے نا تو وہ فیلنگز ہی ڈیفرنٹ ہوتی ہیں۔ آپ کر کے دیکھیں، آپ خود غور و فکر کریں، آپ کی زندگی جو ہے وہ خوشیوں میں تبدیل ہو جائے گی، آپ کی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، آپ کو کوئی غم نہیں رہے گا، کوئی بھی آپ کو پریشانی نہیں رہے گی جب آپ اللہ سے محبت کریں گے۔ لیکن اللہ سے جب بھی محبت ہو جاتی ہے تو پھر ہمارے دل منور ہو جاتے ہیں، دل جو ہے وہ روشن ہو جاتے ہیں، روشنی کی طرح ہمارے دل چمکتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ قرآن پاک میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ کی 112 آیت نمبر میں کہتے ہیں، اور ان پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہی لوگ ہیں جو اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ جب ہمیں اللہ سے محبت ہو جائے نا تو ہمیں اللہ کی بات کر کے خوشی ہوتی ہے، قرآن پڑھ کر سکون ملتا ہے، اذان کا انتظار ہونے لگ جاتا ہے، اور جلدی بس یہی ہوتا ہے اذان ہو اور ہم اللہ سے جو ہے وہ دعائیں مانگیں، اللہ سے جو ہے وہ اللہ سے بہت زیادہ دعائیں مانگیں، اللہ سے بہت زیادہ باتیں کریں، خلوص سے اور پیار سے نماز پڑھیں۔ جب بھی آپ کو اللہ سے پیار ہو جاتا ہے نا تو آپ کی نمازوں میں خشوع آ جاتا ہے، دعاؤں میں توجہ آ جاتی ہے۔ جب ہم اللہ کو سوچتے ہیں تو ہمارے چہرے پر پھر مسکراہٹ آ جاتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ عن قریب اللہ ایسی قوم لے آئے گا جس سے اللہ محبت رکھتا ہوگا اور وہ اللہ سے پیار کرتے ہوں گے۔ اللہ، اتنا سخت حکم! آپ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ سے محبت کریں۔ کہیں اللہ تعالیٰ سے محبت نہ کر کے یہ چیز ہماری ہلاکت کا سبب نہ بن جائے۔ اللہ سے محبت کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اعلان کر دیا ہوا ہے اعلان اللہ تعالیٰ نے کہ میں ایسی قوم لے آؤں گا جس سے میں محبت رکھتا ہوں گا اور وہ مجھ سے محبت کریں گے۔ پھر اللہ سے محبت کریں، اللہ کو چاہیں، قرآن پاک زیادہ پڑھیں، ذکر کریں۔ جو اللہ کی محبت میں شدید ہو جاتے ہیں نا پھر کسی چیز کی محبت کا مزہ نہیں آتا انہیں، کسی بھی چیز کا۔ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں کہتے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو لوگ ایمان لائے وہ اللہ کی محبت میں بہت زیادہ شدید ہو جاتے ہیں۔ جنہوں نے مان لیا، جنہوں نے تصدیق کر لی، جن کی زبانیں اعتراف کر لیتی ہیں، جنہوں نے اپنے رب کو پہچان لیا، جنہوں نے جان لیا، جنہوں نے اللہ کو اللہ مان لیا،
وہ شدت پسند ہو جاتے ہیں۔ کس کی محبت میں؟ انسانوں کی محبت میں؟ نہیں۔ پھر کس کی محبت میں؟ مال کی محبت میں؟ نہیں۔ اولاد کی محبت میں؟ نہیں، اولاد کی محبت میں بھی نہیں، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں بہت زیادہ شدید ہو جاتے ہیں۔ کوئی اور محبت اس محبت سے بڑھ کر پھر انہیں لگتی نہیں ہے۔ ہمیں پیدا کرنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ ہم اپنے پیدا کرنے والے سے محبت کریں، پھر کیوں نہ کی ہم نے ویسی محبت جیسے اللہ تعالیٰ نے ہم سے چاہی تھی۔ علامہ اقبال پتہ کیا کہتے ہیں؟ تم ماہ شب چہار دہم تھے میرے گھر کے، پھر کیوں نہ رہا گھر کا وہی نقشہ کوئی دن اور۔ یعنی کہ تم ماہ چہار دہم تھے میرے گھر کے، یعنی تم تو میرے گھر کے 14ویں کے چاند تھے نا، تو پھر تمہاری وجہ سے میرے گھر کا نقشہ کیوں نہیں بدلا؟ کس گھر کی بات ہو رہی ہے؟ یہ ہمارے دل کی بات ہو رہی ہے کہ 14ویں کے چاند کی جو روشنی ہوتی ہے بہت میٹھی، بہت روشن، بہت ٹھنڈی ہوا ہوتی ہے جب 14ویں کا چاند نکلتا ہے، لیکن پھر بھی ہم فیل تو اسے کرتے ہیں، لیکن دل کا نقشہ کیوں نہیں بدلتا؟ ہمارے دلوں کو سکون کیوں نہیں ملتا؟ کیونکہ ہمارے دلوں کا سکون 14ویں کے چاند کی روشنی نہیں تھی۔ ہمارے دلوں کا سکون تو اللہ کا نور ہے، ہمارے دلوں کا سکون تو اللہ کی محبت ہے نا۔ پھر ہم نے اللہ سے محبت کرنی ہے، اللہ کے نور کے چاند کو اپنے دل میں بسانا ہے تاکہ ہمارا دل چمکے، ہمارا دل روشن ہو، ہمارے دل سے خوشبو آئے، ہمارے دل سے ٹھنڈی اور میٹھی چاندنی کی طرح کی روشنی نکلے۔ کیوں نہ اپنے رب کی محبت کو ہم اپنا سکیں؟ کیوں نہ اس رب کو دل کو روشن کرنے والا بنایا؟ کیوں نہ اس سے قریب کیا؟ کون ہے جو آپ کے اتنا قریب ہے کہ آپ اللہ کے قریب نہیں جا پا رہے؟ کیا بسا ہوا ہے آپ کے دل میں؟ وہی تو بچڑا ہوگا نا۔ کوئی چیز تو اس کے علاوہ دل میں بسی ہوئی ہے کہ آپ اللہ کے قریب نہیں جا پا رہے۔ بنی اسرائیل سے رب العزت نے یہ کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر بہت سے انعامات کیے تھے، بہت زیادہ انعامات کیے تھے، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ناشکرہ پن کیا، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے علاوہ جو ہے وہ بچڑے سے محبت کرنا شروع کر دی، بچڑے کی پوجا شروع کر دی۔ حالانکہ وہ صحرا میں چلتے تھے، ان پر بادل سایہ کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان پر من و سلوہ اتارا، ہر طرح کے انعامات اللہ تعالیٰ نے ان پر کیے، لیکن پھر بھی انہوں نے اپنے دلوں میں بچڑے کو بسا لیا ہوا تھا، پھر وہ اس محبت کو اپنے دل سے نہیں نکال پائے۔ اللہ سے محبت کریں، اپنے دل کے بچڑوں کو پہچانیں اور انہیں باہر نکال دیں، اللہ کو اپنے دل میں بسائیں، کیونکہ اللہ ہی سچ ہے، اللہ ہی حق ہے، اور اس کی محبت ہی ہمارے دلوں کا سکون ہے، اس کی محبت ہی ہمارے دلوں کی روشنی ہے، اس کی محبت ہی ہماری چاہت ہے۔ اپنی چاہت کو اللہ کے لیے کر دیں، یا اللہ جو تیری چاہت وہ میری چاہت۔ بہت دعائیں کریں، لیکن اللہ کو چاہیں، اللہ سے محبت کریں، اللہ سے محبت کرنی ہے۔ اپنے دل میں ارادہ کر لیں آج کہ آپ کو اللہ سے محبت کرنی ہے۔ میں یہ امید کرتی ہوں کہ میرے آج کے الفاظ جو ہیں وہ آپ کے دلوں پر گہرا اثر کریں گے، اور میں یہ دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دنیا کی ہر محبت سے بے نیاز کر دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی محبت دے دے۔ آمین ثم آمین۔ بارک اللہ فی۔